اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وَلَا اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون صلوات پڑھیں محمد۔ عزیزان محترم، شب جمعہ ہے اور یہ مجلس ایصال ثواب کی ہے۔ میں آج مصائب نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ ایک روایت بی بی کی ولادت سے، لیکن اس بی بی کی ولادت ہے کہ جس کی زندگی مصائب میں گزری۔ اس بی بی کی زندگی مصائب ہے، نام آتا ہے تو گریہ ہوتی ہے۔ مجھے ابھی بتایا گیا کہ مصائب نہیں ہوں گے، کوئی بات نہیں۔ مجلس ایصال ثواب کی، میں کمپلیٹ ایصال ثواب کی مجلس پڑھوں گا، اس لیے کہ بی بی کا واسطہ دے کر اگر ہم اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں تو اس سے بہتر واسطہ نہیں۔ میں نے جس آیت سے مجلس کا آغاز کیا، یہ وہ آیت ہے کہ جو کوئی کبھی سننا بھی نہیں چاہتا۔ سننا چاہتے ہو؟ ہم چاہتے نہیں یہ آیت پڑھیں۔ یہ اسی وقت پڑھی جاتی ہے کہ جب کوئی مرتا ہے، رائٹ؟ عام طور پہ نہیں پڑھی جاتی، جبکہ ایسا نہیں۔ ہر پریشانی، ہر مصیبت میں یہ پڑھ سکتے آپ۔ کوئی تکلیف ہے، آپ کا کام نہیں بن رہا، لائف میں آبسٹیکلز ہے، آپ یہ آیت پڑھو، اللہ تمہارے راستے کھولتا ہے۔ آیت ویری کلیئر آیت ہے۔ اس میں کیا ہے مطلب، کیا ہے اس کا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف واپس جائیں گے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے یہ سن کے کہ آئے ہیں اللہ کی طرف سے۔ جانا کوئی چاہتا ہے؟ میں پوچھ رہا، کوئی جانا چاہتا ہے؟ کوئی نہیں جانا چاہتا۔ بہت سمپل ہے، اعلان کر رہے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے، جائیں گے اللہ کی طرف۔ کب جائیں گے کچھ پتہ ہے؟ کچھ نہیں معلوم۔ صبح جائیں گے یا شام میں جائیں گے یہ بھی نہیں معلوم، دن میں جائیں گے یا رات میں جائیں گے یہ بھی نہیں معلوم، کون سی ایج میں جاؤ گے یہ بھی نہیں معلوم ہے۔ کیا بول رہا ہوں میں؟ زمین سے جاؤ گے یا ہواؤں میں سے جاؤ گے نہیں معلوم۔ اللہ کے رسول کے پاس مسلمان پہنچے، پہنچ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو 9 مہینے پہلے معلوم ہو جاتا، 9 months before معلوم ہو جاتا کہ ہم آنے والے ہیں۔ نہیں، ہر آدمی کو معلوم ہوتا، فیملی کو معلوم ہوتا، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے کہ آنے والے ہیں، آنے والے ہیں، آنے والے ہیں۔ یہ جانے کا سیکرٹ کیوں رکھا اللہ نے؟ کیا بول رہا یار؟ آہستہ تو مت سنو نا۔ دیکھیں، لاک ڈاؤن میں، کووڈ میں منہ پہ ماسک لگانا ہے، خاموش بیٹھنا نہیں ہے۔ سمجھ آئے؟ تو مسئلہ کیا ہے؟ 9 مہینے پہلے سب کو معلوم ہے آنے والے، لیکن جانے کی کوئی نیوز ہی نہیں۔ تو آپ ذرا اللہ سے بات کریں۔ مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ اللہ سے بات کریں کہ ہم کو پتہ چل جائے، جیسے ہم دنیا میں آئے ہم کو معلوم ہو جائے کہ میں 60 ایئرس رہوں گا، میں 70 ایئرس رہوں گا، میں 90 برس رہوں گا، ایک پتہ چل جائے کہ جانا کب ہے۔ سارے مسلمانوں نے ایک آواز ہو کے کہا یا رسول اللہ پلیز، اب تک جو ہوا وہ ہوا، اب آپ اپنی امت والوں کو بتا دیں، جیسے ہم دنیا میں ہم کو معلوم ہو جائے کہ جانا کب ہے۔ تو اللہ کے رسول نے، غور سے سننا، اللہ کے رسول نے ایک جملے میں جواب دیا، مسکرا کے کہا کہ اس کا نہیں بتانا اس کی رحمت ہے۔ آپ نہیں سمجھے کیوں؟ اللہ کا رسول کہہ رہا اس کا نہیں بتانا اس کی رحمت ہے، اس لیے کہ آج ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کب جانا ہے، لیکن اس کے بعد یہ غفلت ہے۔ کتنی غفلت ہے؟ ہم سمجھ رہے پورا کلکتہ مرے گا میں زندہ رہوں گا۔
صلوات پڑھ لے محمد دیکھیں میں بڑا ہاتھ رکھ کے حدیث پڑھ رہا. ہم یہ سمجھ رہے سب مریں گے. کوئی سمجھتا ہے؟ کبھی مجھے فکر ہوتی کہ مجھے بھی جانا ہے؟ کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے. جیسے کووڈ تھا، یہ کووڈ میں ہزاروں لوگ مرے، وائرس کسی کو نظر ہی نہیں آیا. میں کیا بول رہا ہوں؟ وائرس کسی کو نظر ہی نہیں آیا، لیکن پورے کووڈ میں 1 سال میں پوری دنیا میں جتنے بڑے بڑے غرور اور تکبر میں زندگی گزار رہے تھے، غرور اور تکبر میں کہ ہم کو کچھ نہیں ہوگا، ہم بڑے ملک کے رہنے والے، کیا بول رہا یار، ہمارے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے، ہم جس سے چاہے جو چاہے کر سکتے، اتنا کر سکتے کہ ہم کہیں بارش نہیں ہوئی تو ہم بارش بھی کروا سکتے. لیکن بڑے بڑے سورما گھروں میں بیٹھ گئے. کیوں بیٹھے؟ ڈر کیا تھا؟ وائرس کا ڈر نہیں تھا، موت کا ڈر تھا کہ کہیں وائرس ہم کو نہ لگ جائے. اچھے اچھے لوگوں کو، میں تو پوری دنیا گھومتا ہوں، میں نے دیکھا بڑے بڑے جو بلینرز ٹریلینرز تھے، سب کو خوف ہے. ایسا خوف تھا کہ سگا بھائی دوسرے بھائی سے ہاتھ نہیں ملا رہا، کوئی قریب نہیں آ رہا، کسی کو گھر میں نہیں بلا رہے. پوچھو بابا ہوا کیا؟ کسی نے دیکھا یہ وائرس کو؟ کسی نے نہیں دیکھا تھا، لیکن موت کا ڈر تھا، موت کا. اگر امام علی کے شیعہ ہے تو پھر ڈر کیسا؟ If you love امام علی، موت تو ایک ملاقات کا نام ہے. موت تو ایک امام سے ملنے کی اچھا جو ہے، جو خواہش ہے، وہ خواہش پوری ہوگی. لیکن کب ہوگی؟ اگر علی کی سیرت پہ چلو گے. بہت خاموشی سے سنا یہ جملہ. محبت علی سے ویسے مت کرو، علی سے محبت ویسے کرو جیسے علی چاہتا ہے. اپنی مرضی کی محبت نہیں ہوتی، محبت وہ ہوتی ہے کہ جو امام علی چاہتا ہے. ہمارے ذہنوں میں کیا ہے کہ میں تو امام کا چاہنے والا ہوں. بابا بولنے سے چاہنے والا نہیں بنتا، عمل بتاتا کہ تم کتنے علی والے ہو. تم کلکتے میں رہتے ہو، ڈیفرنٹ کلچر کے لوگ ہیں اس محلے میں، کئی مذہب کے لوگ رہتے ہیں. آپ کو یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم امام علی کے شیعہ ہو. تم کو یہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تمہارا کردار بتانا تم علی والے ہو، تمہاری زبان بتانا تم علی والے ہو، تمہارا اخلاق بتانا کہ تم علی کے شیعہ ہو. یہ نہیں ہے کہ تم جیسے چاہے زندگی گزارو. میں یوتھ کو بول رہا، لڑکا لڑکیوں کو بول رہا کہ تم یونیز میں جا رہے، کارپوریٹ کمپنیز میں کام کر رہے، جس کمپنی میں کام کرو تم بولو مت کہ میں شیعہ علی ہوں. تم اتنے آنیسٹ رہنا، اتنے ایماندار رہنا، اتنی اچھی زبان رہنا کہ دوسرے پوچھو کہ تم اتنے ایماندار ہو، تم کس مذہب سے ہو، تو بولو میں علی والا ہوں. کردار تمہارا بتائے گا، کیریکٹر بتائے گا کہ علی امام علی کا شیعہ کون ہوتا ہے. زبان سے آپ پوری زندگی بولتے جاؤ کہ میں مولا علی سے محبت کرتا ہوں. ہر سال میں کربلا محلہ جاتا ہوں، نجف اشرف. الحمدللہ یہ سال نہیں ہوا، 13 نجف کا جشن پڑھنے. بامبے کے ایک گروپ کو لے کے لیڈ کرتا ہوں اور لندن والے گروپ سے بھی جاتا ہوں. تو 2 سال پہلے لندن کے گروپ کے ساتھ زیارت پہ گئے تھے. اللہ ہم سب کو زیارت نصیب کرے. اتنی آہستہ بولو گے تو جاؤ گے. زیارت امیر المومنین کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھو. مولا آباد رکھے. ایک بات ہے کہ مٹیا بروج ہے نا، یہاں کا مجمع بڑا صحیح ہے، سیٹ مجمع ہے. تو پورے میرے ساتھ یوتھ تھا. کون سے تھے یہاں پہ بھی یوتھ بیٹھا ہوا، اس لیے بات بول رہا ہوں. بزرگ کم ہے، یوتھ زیادہ ہے. تو اب میں دنیا بھر میں یوتھ کا ذاکر ہوں. مجھے چینج یوتھ میں چاہیے، لڑکا لڑکی میں چینج چاہیے.
اگر ان میں چینج آ گیا نا تو ماحول خود بخود بدل جاتا. بڑے تم سب مومن ہیں, یوتھ میں آنا چاہیے. تم کو فکر کرنا کہ تم ایک مشن کو لے کے آگے جانا ہے. تو پورا گروپ میرے ساتھ تھا, لندن سے تھے, امریکہ سے تھے. ہم لوگ جب پہنچے تو جیسے ان لوگوں نے مولا کے روضے کو دیکھا, ہر آدمی کی آنکھوں میں آنسو آتے. جب پہلی دفعہ مولا کے گولڈن ڈوم, وہ سنہری گنبد, ایسا لگتا کہ کنگ آف کنگز ہے, بادشاہوں کا بادشاہ. کیا سکون ملتا مولا کے روضے نجف اشرف کو دیکھ کر. اللہ ہم سب کو بار بار زیارت نصیب کرے. تو جیسے پہنچے پورا لڑکیاں لندن امریکہ کے, دیکھا حرم میں پہنچ کے سب رونے لگے, سب کی آنکھوں میں آنسو. سب کی زبان میں ایک جملہ تھا کہ آئی لو یو مولا, آئی لو یو. گھبراؤ نہیں, ہم اردو میں بولتے ہیں مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں, انہوں نے انگلش میں بولا کہ آئی لو یو مولا, آئی لو یو مولا. ہر کی زبان میں یہ تھا. زیارت کے بعد ہم لوگ ہوٹل گئے, میری تقریر تھی, میری مجلس. میں نے کہا کہ مجھے بہت اچھا لگا جب تم لوگوں نے کہا آئی لو یو مولا, آئی لو یو مولا. میں نے کہا یار تم لوگ جب پکار رہے تھے کاش زری میں سے یہ آواز آتی آئی لو یو ٹو. نہیں سمجھے, اردو میں بولوں, کاش میرا مولا بولتا کہ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں. ایسے بنو کہ علی بولے, ایسا کام کرو جس سے امام علی بولے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. صرف زبان سے مت بولو, جیسے میں بار بار کہا کہ سورت سے تم علی والے ایسے بنو کہ لوگ بولے یار یہ تو بالکل سیرت امیر المومنین پہ چلو. اب مثال کے طور پہ لڑکی حجاب نہیں کرتی, وہ بول سکتی کہ میں علی کا کنیز ہوں؟ کیسے بولے گی؟ اگر لڑکا واجبات پہ عمل نہیں کرتا, باپ شیعہ ہے, ماں شیعہ ہے, اسے فرق نہیں پڑتا, تم کیا ہو؟ تم کیا ہو؟ تم کتنا سیرت امیر المومنین. اور ایک چیز یاد رکھو, موت اس کے لیے آسان ہے جو علی کی محبت دل میں رکھتا ہے, سب کے لیے نہیں ہے. یاد رکھنا, مومن ہوگا تو تمہارے لیے واک تھرو ہے, لیکن اگر محبت اہل بیت نہیں ہے تمہارے پاس, ولایت امیر المومنین, ولایت امیر المومنین وہ نہیں جو میں کر رہا, وہ جو علی چاہتا. یہ ذہن میں رکھ کے کام کرنا کہ امام کی محبت, اس میں پہلی چیز جو ہے, پہلا کنڈیشن میں یوتھ کو بولا آج کے عیسیٰ صاحب کی مجلس میں, پہلا غور سے سنا, پہلا کنڈیشن جو ہے امام کے شیعہ بننے کے لیے 21 چیزیں بتائی گئی, 21. اس کی پہلی چیز یہ ہے کہ وہ واجبات پہ عمل کرے. خاموش ہو گئے, واجبات پہ عمل کرے. دوسری چیز کہ رزق حلال کھائے. کیا بول رہا یار میں, رزق حلال کھائے. پیٹ میں حرام رہے گا, میں یوتھ کو بول رہا, پیٹ میں حرام رہے گا تو ولایت امیر المومنین کا بھی دل پیٹ میں نہیں آئیں گے تمہارے دلوں میں. ویری سمپل, ویری سمپل. یہ نہیں کہ یہ بھی کھا لوں وہ بھی کھا لوں. پہلی چیز رزق حلال کھاؤ. رزق, آپ بولیں گے نہیں میری جاب تو کلکتے میں بالکل صحیح ہے, 8 گھنٹے جاب کرتا ہوں, بہت اچھی بات ہے, لیکن کیا حق زہرا دیتے ہو؟ کتنے خاموش ہو گئے نہیں. اپنے حلال رزق کو حرام مت بناؤ. میں یوتھ کا بتا, تم انقلاب لے کر آؤ, تم انقلاب لے کے آؤ اپنے گھروں میں. جب تک حق زہرا نہیں دو گے, بیوی کا حق نہیں دو گے, اس وقت تک ولایت علی تمہارے دل میں نہیں آئے گی. یہ آپ ایک بلگرامی نہیں بول رہا, یہ میرا مولا حسین بول رہے روزے عاشور. امام نے جب اپنا تعارف کرایا, تعارف کرا کے واپس آئے تو اصحاب حسین نے پوچھا کہ مولا آپ نے ان کے جواب کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ حسین نے کہا میں نے اپنا انٹروڈکشن کرایا, میں نے حجت کا تمام کیا. تو اس نے, لوگوں نے کہا مولا لیکن آپ انتظار کرتے. تو اس وقت امام حسین کا جملہ, عاشورے کے دن کا جملہ,
مولا حسین نے عاشورے کے لیے نہیں بولا، قیامت تک کے لیے، ظہور امام تک امام نے اپنے شیعوں کا میسیج دیا۔ امام نے کہا کہ میں جانتا، امام حسین کے جملے کہ میں جانتا ہوں ان کے پیٹوں میں حرام ہے، میری بات کا اثر نہیں ہوگا۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ میں جھوٹ کو بول رہا، اگر پیٹ میں حرام ہوگا تو امام کلکتے میں نہیں آئے گا، امام مکے میں آئے گا، امام کا ظہور مکے میں ہوگا۔ اور تم اگر یہیں بیٹھ جاؤ گے، اگر پیٹوں میں حرام ہوگا، نہ اس حسین کی کوئی مدد کرے نہ یہ حسین کی کوئی مدد کرے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ یہ سب سے امپورٹنٹ میسیج تھا آج کی میری دوسری مجلس کا۔ مجھ سے پوچھا کہ مولانا یہ بولو، پلیز غور سے سنیں، اس لیے کہ کاروباری لوگ بیٹھے کہ اسلام میں بزنس میں تھوڑا سا جھوٹ چلتا ہے، تھوڑا جھوٹ بول سکتے؟ میں نے کہا مجھے کیوں پوچھ رہے؟ وائی آر یو آسکنگ می؟ آسک امام علی۔ ارے یار آپ بہت آہستہ سن رہے ہیں، میں اردو میں ہی پڑھتا ہوں، میں یہ کیا کروں، میری عادت ہے، ہر جگہ باہر پڑھتا ہوں۔ تو میں نے کہا مجھ سے کیوں پوچھ رہے یار، امام علی کو پوچھو کہ اتنا جھوٹ چلتا ہے۔ اس نے کہا نہیں مولانا 21ویں صدی میں کوئی کاروبار کرے، بزنس کرے اور ذرا سا جھوٹ نہیں بولے تو کر ہی نہیں سکتا۔ اتنی بےمانی تو چلتی ہے نا، تھوڑی بےمانی بھی نہیں چلتی۔ تو میں نے کہا مجھے مت پوچھو، مولا علی کو پوچھو۔ تو بولے اچھا یہ بولیے کیا امام علی کے زمانے میں کوئی بڑا بزنس مین تھا، کاروباری آدمی کہ جس نے کبھی جھوٹ ہی نہیں بولا، بہت بڑا کاروباری بن گیا؟ اس لیے کہ وہ کہنے لگے کہ مولانا 21ویں صدی میں جب تک تم جھوٹ نہیں بولو گے تم بڑے بزنس مین بن ہی نہیں سکتے۔ اب دیکھو دنیا کتنی کرپٹ ہو گئی، کب بن ہی نہیں سکتے، جھوٹ اتنا تو بولنا ہی پڑتا، اتنی بےمانی تو کرنا ہی پڑتا۔ میں نے کہا نہیں، امام کے زمانے میں کوئی تھا بڑا بزنس مین کہ جو کبھی جھوٹ ہی نہیں بولا اور بہترین بہت بڑا بزنس مین بن گیا؟ میں نے کہا ہاں۔ پوچھا کون تھا؟ میں نے کہا میسا میں تمار۔ میں نے کہا میسا میں تمار۔ اس نے کہا مولانا میسا میں تمار بڑا بزنس مین تھا؟ میں نے کہا اتنا بڑا بزنس مین تھا کہ کوفے کے بہت بڑے مال میں اس کا شو روم تھا۔ اب مجلس کے بعد مال کا نام نہیں پوچھنا، سمجھ آئے گا؟ کیوں؟ میں آپ کی لینگویج میں بات کر رہا، آپ کی زبان میں بات کر رہا، آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا۔ یہ نہیں پوچھا کہ مال کا نام کیا تھا، اوکے؟ میں نے کہا اس کی کئی دکانیں تھیں، کئی شو رومز تھے، بہت بڑے مال میں کوفے میں اس کا شو روم تھا۔ اس لوگوں نے پوچھا، وہ کاروباری لوگ، آپ کو معلوم پیسے والوں کا ایک مزاج ہوتا، پیسہ بولتا ہے نا، نہیں بولتا؟ اب مٹیا برج میں کوئی ماروتی میں گھوم رہا، اب وہ مرسیڈیز میں آ گیا تو اس کا مزاج بدل جائے گا نا۔ رولز میں آ جائے، پہلے چھوٹے فلیٹ میں رہتا تھا، بنگلے میں آ گیا۔ جب ہر پیسے کا مزاج ہے، ڈالر کا مزاج الگ ہے، پاؤنڈ کا مزاج الگ ہے، یورو کا مزاج الگ ہے، روپیے کا مزاج الگ ہے۔ پیسہ آتا ہے تو انسان جو ہے اس کے تیور بدل جاتے، لہجہ بدل جاتا، سٹائل بدل جاتا، بولنے کا طریقہ بدل جاتا، مزاج بدل جاتا۔ کوئی سلام کرتا ہے تو ہاتھ نہیں اٹھتا اگر اس کے برابر والا نہ ہو۔ کیا بول رہا ہوں؟ پیسہ یہ چیز ہے، پیسہ بولتا ہے، بولتا ہے، پیسے کی آواز ہے۔ تو اس نے کہا کہ اتنا بڑا بزنس میں تھا، میں نے کہا ملینر تھا، ملینر۔ اس نے کہا کہ پوری زندگی غور سے سنو، وہ یہ سوال یہ ہو رہا کہ رزق حرام، میسر کے پاس رزق حرام نہیں تھا، حلال تھا، اور کاروباری آدمی تھا، بزنس مین تھا۔ تو اس نے پوچھا بولا نا کہ اس نے پوری زندگی میسا میں تمام نے ایک کھجور بھی
جھوٹ بول کے نہیں بیچا. کل کا تھا آج کا تازہ ہے بول کے نہیں بیچا. میں کیا بول رہا ہوں؟ ایک کھجور میں میسم نے جھوٹ نہیں بولا. میں نے کہا نہیں بولا. اس نے کہا کوئی کتاب میں لکھا ہوا ہے. میں نے کہا کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے. اس نے کہا جب کتاب میں لکھا ہوا نہیں تو آپ اتنے یقین کے ساتھ کیسا بول رہے کہ میسم نے ایک کھجور بھی بے ایمانی کا نہیں بیچا. میں نے کہا یہ لکھا، غور سے سنو، یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ میسم نے نہیں بیچا. میں گارنٹی سے بول رہا نہیں بیچا. کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے. اس نے پوچھا پھر آپ یقین کے ساتھ کیسے بول رہے ہیں؟ تو میں نے کہا یقین کے ساتھ میں اس لیے بول رہا کہ میسم کبھی کبھی بزی ہوتا تھا، مصروف ہوتا تھا، اس کو بازار جانا پڑتا تھا، دکان جانا پڑتا تھا، مارکیٹ جانا پڑتا تھا. تو وہ امام علی کو بولتا تھا کہ یا علی آپ آ کے دکان میں بیٹھ کے 2 گھنٹے دھندا کرو. کیا بول رہا میں؟ میں نے کہا علی اس جگہ پہ کبھی نہیں بیٹھ سکتا جہاں بے ایمانی ہو. چل بات پڑھ لیں محمد. ریزن یہ ریزن ہے کہ پوری زندگی ایک کھجور بھی بے ایمانی کا نہیں بیچا. اس لیے کہ میرا مولا دکان پہ بیٹھتا تھا. امام علی اس جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتے جہاں بے ایمانی ہو. علی کا بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ پیسہ پاک تھا. ہم علی والے ہیں نا. We love امام علی, right? We love امام علی. امام علی ہی ہے جس سے محبت کرنے کا ہے. میں بہت بڑا جملہ بول دیا. محبت کے قابل علی ہی ہے یا اولاد علی ہے. ان کے علاوہ کسی اور سے محبت مت کرو. میں یوتھ کو بول رہا ہوں. اگر تم میری بات سنو پلیز. مجھے نہیں معلوم کہ کتنے بیچلرز بیٹھے ہوئے ہیں. اوکے, میں یہ بات لڑکوں کو بھی بول رہا ہوں, لڑکیوں کو بھی بول رہا ہوں. محبت علی رکھتے ہو نا دل میں. کوئی ایسا دل ہے, کوئی ایسا مومن ہے جو بولے کہ میں انہی کے نام پہ تو زندہ ہے. آج ہماری دنیا میں آپ کے کلکتے میں آپ کی پہچان کیا ہے؟ علی والوں کی پہچان ہے نا, یہ علی والے. مولا سے محبت کرتے ہو نا. پلیز غور سے سنو, میں یوتھ کا بول رہا ہوں, بیچلرز کو بول رہا ہوں. محبت کرتے ہو علی سے تو اب علی ہر چیز میں کمپرومائز کرو. نو کمپرومائز ان ولایت علی. نو کمپرومائز ان ولایت علی. 2 چیزوں میں کبھی کمپرومائز نہیں کرنا, ولایت علی میں اور عزاداری حسین میں. کیا بول رہا میں ہر چیز میں کمپرومائز کرنا. 2 چیزوں میں لڑکا لڑکیوں کا بول رہا صرف یہ پوائنٹ کہ اس لیے کہ مجھے بتایا گیا, لیکن یہ 2 چیز میں کبھی کمپرومائز نہیں کرنا. ولایت امیر المومنین یہ وہ ہیرا, یہ وہ نعمت ہے جو تم کو زمین اس دنیا سے لے کے آخرت تک کام آنے والی ہے. صرف اس دنیا میں کام نہیں آئے گی, مرنے کے بعد جو سب سے پہلے کام آئے گی وہ ولایت علی ہے. علی کی محبت ہے تو پھر ہر چیز ہے. یہ 2 چیزوں میں کمپرومائز نہیں کرنا. لڑکا لڑکی کو بولا تو اب شادی اس سے کرنا جو علی والی ہے. میں لڑکیوں کو بھی بول رہا, لڑکوں کو بھی بول رہا. If you love امام علی, تم اگر مولا علی سے محبت کرتے ہو تو اسی سے شادی کرنا. لڑکا اس لڑکی سے کرنا, لڑکی اس لڑکے سے کرنا کہ جہاں ولایت علی ہو. تھوڑی دیر کے پلیزر کے لیے میں کیا بول رہا, تھوڑی دیر کے پلیزر, تھوڑی دیر کے مزے کے لیے
علی کی ولایت کو کمپرومائز مت کرو. میں لڑکیوں کو بول رہا کہ یہ زمانے میں دشمن یہی چاہتا ہے کہ ان کی لڑکیوں کو سے شادی کرو. اب میں مجھ سے میرے پاس تو ہزاروں کیسز آتے ہیں. کہنے لگی مولانا وہ اپنے مذہب پہ رہیں گے, ہم اپنے مذہب پہ رہیں گے. کیا بول رہا میں؟ وہ اپنے ریلیجن کو فالو کریں گے, میں اپنے ریلیجن کو فالو کروں گی. I said very good. تم اپنے ریلیجن کو فالو کرو گی, وہ اپنے ریلیجن کو فالو کرو. میں نے کہا کہ بچے کہاں جائیں گے؟ بچے کس مذہب پہ رہیں گے؟ میں نے کہا ایک دفعہ شادی ہوئی, غور سے سنو, لڑکیوں کو بول رہا یہ بات. یہ مت سمجھو تم کو نہیں بولوں گا, تم کو بھی بولوں گا. I'm not going to leave the guys. لڑکوں کو بھی بولوں گا. تو اگر شادی کے بعد, شادی سے پہلے وہ بولے تم تمہارے مذہب پہ, میں میرے مذہب پہ, اوکے. شادی کے بعد بچہ ہوا, وہ بولا بچہ میرا, میں اس کا نام وہ رکھوں گا. تم کیا کرو گی؟ لڑکا ہوگا وہ بولے گا میں وہ نام رکھوں گا. پوری زندگی تمہارے گھر میں وہ نام پکارا جائے گا. تمہاری نسل کا کیا ہوگا؟ اس کے بعد میں نے کہا کہ لڑکی ہو, وہ بولے گا میں وہ نام رکھوں گا جو نام ہم سننا بھی نہیں چاہتے. میں بہت احتیاط سے پڑھ رہا بغیر نام لیے. میں ایک انٹیلیجنٹ کراؤڈ کے سامنے پڑھ رہا, ذہین کراؤڈ کے سامنے پڑھ رہا. اس لیے کہ علی والا ڈم نہیں ہوتا, علی والا ذہین ہوتا. کیوں؟ باب المدینۃ العلم سے وابستہ ہونا. شیعہ کبھی ڈم نہیں ہوتا, یاد رکھو. اگر کوئی شیعہ ڈم ہے تو there is something wrong. جو بولنا تھا میں نے بول دیا. تو میں نے کہا اگر بچہ ہو تو کیا کرنے والے ہو؟ کس کا نام رکھو گے؟ تھوڑی دیر کے مزے کے لیے تم نے اپنی پوری نسل کو خراب کر دیا. آج ہی کینیڈا کا کیس ہے, اس کا میسیج ہے میرے پاس ابھی. مولانا میں کیا کروں, میری شادی نہیں ہو رہی. میں نے کہا یار شادی نہیں ہو رہی تو شادی کرو. تو کہا مولانا رشتہ ہی نہیں آ رہا. ابھی میں اتنی جلدی رشتہ کیسے آتا, وہ دعا نہیں دیتا, آخر میں دوں گا. سمجھ آئے؟ تو میں نے کہا یہ دعا پڑھو, یہ پڑھو, یہ پڑھو, اولاد بھی ہوتی, رشتہ بھی اچھا. تو اس نے کہا مولانا ٹھیک ہے. میں نے کہا تم کمپرومائز کرو گے امام علی کی محبت میں, اور تم سید ہو, تم بیوی کو کیا صورت بتاؤ گے؟ تمہاری نسل تباہ ہو جائے گی, اور نسل کا پروٹیکشن, تم مرو گی تو فاتحہ کون پڑھے گا؟ تمہارے واجبات کو کون عمل پورا کرے گا؟ اگر محبت میں کمپرومائز کر رہے, اور یہ مت بولو کہ تم اپنے مذہب پہ رہو, مذہب ایک ہو, یا تم اتنے اسمارٹ بنو کہ اس کو اپنا بنا لو. ان کے پاس کیسے جا رہے تم؟ اور آج 25% پوری دنیا میں یہ چکر ہے. مجھے حیرت ہوئی یہاں آنے کے بعد. دوسرے بڑی سٹیز میں بڑا کامن ہے. اسی لیے مولا علی سے پوچھا گیا تھا کہ یا علی کس لڑکی سے شادی کرنا. مولا علی سے پورا یوتھ مولا کا, کوفے کا, کہتا ہے مولا پلیز بتائیے کہ کس لڑکی سے شادی کرنا. علی نے کہا, میں یہ بیچلرز کو بول رہا ہوں, امام علی نے کہا دیکھو لڑکی میں کبھی دو چیزیں نہیں دیکھنا, دو چیزیں دیکھنا اور دو چیزیں نہیں دیکھنا. پوچھا کیا دیکھنا اور کیا نہیں دیکھنا؟ مولا علی نے کہا دو چیزیں کبھی لڑکی میں نہیں دیکھنا, اس کا حسن نہیں دیکھنا اور اس کا پیسہ نہیں دیکھنا. آپ کیوں خاموش ہو گئے؟ دیکھیے یہ اس کے لیے ہے جس کی شادی نہیں ہوئی. سمجھ آئے گا؟
جو آلریڈی میرڈ ہے یو لاسٹ. سمجھ گئی؟ تو مولا سے پوچھا کہ مولا دو چیزیں کبھی نہیں دیکھنا لڑکی میں. مولا کہتے ہیں دو چیزیں لڑکی میں کبھی نہیں دیکھنا. اور یہ وائس ورسا ہے، لڑکی بھی لڑکے میں دو چیزیں کبھی نہیں دیکھنا. پوچھا کیا نہیں دیکھنا؟ حسن نہیں دیکھنا اور پیسہ نہیں دیکھنا. تو جب کہا تو جتنے بیچلرز تھے بڑے خاموش ہو گئے. اس لیے کہ مرد کا ایک نیچر ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتا کالا پیلا کیسا، بیوی خوبصورت. کلکتے والے نہیں دیکھتے، بول رہا بیوی خوبصورت. پہلے اپنے آپ کو بھی دیکھو بھائی تم کیا ہو. نہیں، یہ مولا کا نشان نہیں ہے کہ کوئی حسین سے شادی مت کرو. مولا یہ نہیں بول رہے، شرط نہیں رکھنا. مولا یہ بھی نہیں بول رہے کہ کوئی پیسے والی سے شادی مت کرو. یہ مطلب نہیں. بولنے کا مطلب یہ کہ تم کنڈیشن نہیں رکھنا، شرط نہیں رکھنا کہ مجھے خوبصورت چاہیے، مجھے پیسے والی چاہیے. اس لیے کہ آج اگر دنیا میں آپ دیکھیں تو یہ دونوں کنڈیشنز ہیں. پتہ نہیں آپ کے شہر میں نہیں ہوگا، لیکن باہر تو یہی ہے کہ پیسے والی ہو تو میرا فائدہ ہو، حسین ہو میرا فائدہ. دونوں چیزوں کو مولا نے کنڈم کیا. تو راوی نے پوچھا مولا کیوں نہیں دیکھنا یہ دو چیزیں؟ تو علی نے کہا یہ دونوں چیزیں فنا ہونے والی ہے. آج پیسہ ہے کل پیسہ ختم ہو جائے گا. کیا بات ہے میرے مولا کی. دونوں چیزیں فنا ہونے والی ہے. آج پیسہ ہے کل پیسہ ختم ہوگا، اور آج حسن ہے حسن ختم ہو جائے گا. 10 سال دن میں بور ہو جاؤ گے. نہیں کہا دیکھو کیا، دیکھنا کیا. مولا علی کے جملے عابد بلرامی کے جملے نہیں. مولا علی کہتے ہیں کہ لڑکی میں ہمیشہ دو چیزیں دیکھو، اس کا تقوی دیکھو، نسلی طہارت دیکھو. تقوی اس لیے کہ علی کسی اور کا امام نہیں ہے، علی امام المتقین ہے. علی متقین کا امام ہے، غیروں کا امام نہیں ہے میرا مولا. اور نسلی طہارت دیکھو کہ ہماری محبت ہے. تم ایک لڑکی سے شادی نہیں کر رہے، اپنے بچوں کی ماں سے شادی کر رہے. نسل کی حفاظت یہ سب سے امپورٹنٹ میسیج تھا جو آج میں نے دیا. سلوات پڑھ لیں محمد. میں لڑکیوں کو بتا کہ تم کبھی اس چکر میں مت پڑو کہ وہ چاہیے یہ چاہیے. دعا ہمیشہ یہ کرو، نماز شب پڑھ کے اگر لڑکی دعا کرے 40 دن اچھا رشتہ آتا. زیارت عاشورہ 40 دن روز پڑھے، یہ لڑکا بھی کرے لڑکی بھی کرے، رشتہ اچھا آتا. لیکن اب تم یہ نہیں بولنا لڑکی کے مولا مولا مجھے بہترین ہینڈسم چاہیے، کلین شیو چاہیے، بڑے بال چاہیے، جل لگے ہوئے بال چاہیے. کیا بول گیا میں نے؟ یہ شرط مولا سے مت رکھو. شرط کیا رکھو؟ آپ کا چاہنے والا چاہیے، آپ کا چاہنے والا چاہیے، علی والا چاہیے، حسینی چاہیے. اگر یہ شرط رکھو گے تو ہو جائے گا کام تمہارا. 40 دن زیارت عاشورہ can change your life. تمہاری زندگی بدل دے گی. کسی گھر میں لڑکی کے پاس رشتہ نہیں ہے، وہ عاشورہ 40 دن پڑھے اور وہ نماز پڑھے جس کے لیے تاکید کی گئی کہ یہ رشتے کے لیے بہت اچھی ہے، رزق میں برکت کے لیے بہت اچھی ہے. ہارٹ کا کسی کو پرابلم ہے، کسی کے آرٹریز بلاک ہے، تو یہ نماز روز پڑھے. کہاں پڑھی جاتی؟ مسجد جمکران میں. اللہ ہم کو معصومہ کی زیارت نصیب کرے. مسجد سہلہ میں عراق میں میں ریفرنسز دے رہا، جا کے دیکھو. مسجد جمکران میں نماز لکھی ہوئی ہے، خم میں بی بی کے روزے کے پاس. مسجد جمکران میں یہ نماز پڑھی جاتی، مسجد سہلہ میں پڑھی جاتی، اور سامرے میں وہ سرداب مقدس میں. اللہ سامرے کی زیارت بھی نصیب کرے. یہ 3 جگہ یہ نماز پڑھی جاتی. یہ نماز سارے جو سن رہا میں سب کے لیے بول رہا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس میں کہ تمہارا رزق کھل جائے گا،
لیکن حلال رزق کھلے گا. ہمیشہ دعا کرو رزقاً واسعاً حلالاً طیباً، اللہ یہ رزق دے. حلال رزق ہمیشہ کھلے گا، وعدہ ہے اللہ کا. تو رزق کھلے گا. کسی کو ہارٹ کا پرابلم ہے، اتنی جامع نماز ہے کہ آرٹریز اوپن ہو جاتے ہیں. اس کے بعد شادی نہیں ہوئی تو شاید اچھا رشتہ آتا، لڑکے کے لیے بھی لڑکی کے لیے بھی. یہ تین چیز. چوتھی چیز بتاؤں، یہ نماز مسجد سہلا کا عمل ہے. اگر کوئی مسجد سہلا میں جا کے 40 ٹیوزڈیز نائٹ، منگل کی رات، شب بدھ 40 شب بدھ، یہ 8 مہینے کا عمل ہے کہ اگر کوئی جا کے کرے تو اس سے امام سے ملاقات ہوتی. آپ کتنی آسانی سے سنیے یہ بات. آپ امام سے ملنا چاہتے تو یہ عمل تم کو امام سے ملاقات کرا دے گا. کتنے واقعہ ملاقات امام جو کتابیں اس میں یہ واقعہ موجود ہے. آج میں یہ واقعہ نہیں پڑھے گا ورنہ پورا میرا آلریڈی 35 منٹ کی مجلس ہوگی. بس 1 گھنٹہ پڑھوں گا. پھر کل ظہر کے بعد بھی پڑھوں گا، مغرب کے بعد بھی پڑھوں گا، کل نماز جمعہ کے بعد جو جامع مسجد ہے وہاں پڑھوں گا انشاءاللہ. پھر کہاں پڑھوں گا؟ مغرب کے بعد پڑھوں گا انشاءاللہ ایک مجلس. اور کل یہاں کی مجلس میری آخری مجلس ہے، ٹھیک 8 بجے شروع ہوگی، 8 PM، اس لیے کہ بعد میں جشن ہے. تو 8 بجے ٹھیک یہ مجلس شروع ہوگی. کل مجلس ہوگی. آج میں مصاحب نہیں پڑھوں گا، کل شب لگ جائے گی تو میں مصاحب پڑھوں گا انشاءاللہ. تو کل 8 بجے شام میں 8 بجے یہاں پڑھوں گا. آج جہاں ٹاپک چھوڑوں گا تو اسی ٹاپک کو کل کنٹینیو کروں گا. یہ نماز 3 چیزوں کے لیے فائدہ، کئی چیزوں کے لیے. رزق میں برکت، ہارٹ کا پرابلم، شادی کے لیے. کر کے دیکھو، 40 دن میں رشتہ آتا. تم روز پڑھو یہ عمل 40 دن تک. اس کے فوراً بعد زیارت عاشورہ. یہ کون سی نماز ہے پتہ ہے آپ کو؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین والی نماز. اس کی نیت یہ ہے، جو مسجد جمکران میں جا کے خاص مخصوص نماز ہے خم کی، مسجد سہلا عراق کی مخصوص نماز اور سرداب مقدس، نیت کرو کہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں حاجت کی، امام زمانہ سے قربتاً اللہ. زمانے کے امام سے قربتاً اللہ. جب الحمد کا سورہ شروع کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین 100 مرتبہ پڑھو، تسبیح لے کے یہ ہاتھ پہ. پھر اہدنا الصراط المستقیم بول کے پہلا سورہ ختم کرو. پھر 7 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ قل هو اللہ احد 7 ٹائمز. رکوع میں جانا سبحان ربی العظیم و بحمدہ 7 ٹائمز. دونوں سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ 7 مرتبہ. پہلی رکعت جیسی پڑھے، دوسری رکعت بھی ویسی پڑھے قنوت کے ساتھ. ویری سمپل، 5 یا 6 منٹ کی نماز ہے. یہ نماز ایگزامینیشنز، یوتھ اگر ایگزام جو پڑھ رہے بچے ان کے لیے بھی بہت اچھا ہے کہ یہ نماز سے تمہارا رزلٹ بہت اچھا تھا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز پڑھو اور کتابوں کو بند کر دو. پڑھنا اس کے بعد نماز پڑھو تو رزلٹ اچھا ہے، ایسا نہیں ہے. تو یہ نماز تمہاری لائف کو بدل دے گی، زندگی بدل دے گی. یہ نماز پڑھنے والا کبھی ایسا نہیں رہتا. ارے بات بولوں آپ کو، شیعہ کو کبھی ایسا رہنا بھی نہیں چاہیے. شیعہ کبھی ایسا نہیں رہنا. ایسا کرنے سے عزت جاتی ہے. شیعہ ہمیشہ ایسا ہے، جو دینے میں مزہ ہے وہ لینے میں نہیں ہے. تم ایک روٹی دو کسی غریب کو، دل کو سیٹسفیکشن ہوتا، دل کو سکون ملتا. مانگنا نہیں. شیعہ کبھی ایسا نہیں ہے. ہمیشہ جاب کرو، اس لیے کہ تمہارے امام نے جاب کی ہے. علی کو کیا ضرورت ہے، کائنات کا مالک ہے، اس کے باوجود مزدوری کی ہے میرے مولا نے. اس لیے اگر کام کرنا چاہتے ہو، تیسرا میرا میسج یہ نماز کا بتا دیا. یہ آج سے شروع کرو، کل سے شب جمعہ شروع کرو. 40 دن پڑھو، تمہاری زندگی بدل جائے گی. اس نماز میں تم 1000 نیتیں کر سکتے، رزق کے لیے، بیماری کے لیے، پریشانی کے لیے، ایگزامز کے لیے.
شادی کے لیے اور امام سے ملاقات کے لیے کہ مجھے مولا کی زیارت ہو جائے تو تم کو زیارت نصیب ہوتی. یہ نماز اتنی امپورٹنٹ نماز ہے جو آج شب جمعہ سے آپ شروع کریں. مرحومین کی مغفرت کے لیے بھی بہت اچھی نماز ہے. نماز پڑھ کے دعا کرو کہ اللہ میرے ماں باپ بھائی بہن جتنے مرحومین ہیں ان کو اس کا ثواب پہنچے. عجیب نماز ہے، برکتوں والی نماز. صرف 2 رکعت 5 یا 6 منٹ کا عمل دے کے جا رہا ہوں. کل ایک اور خاص عمل دوں گا کل کی آخری مجلس میں. میں نے بات ابھی کہی کہ شیعہ کبھی ایسے نہیں ہونا. یہ پرابلم آئے گا تو ہماری لڑکیاں کہیں اور چلی جائیں گی. غربت ہے جو لے کے جا رہی. کوشش کرو کہ بہترین اگر علی والے بننا چاہتے، میں یوتھ کا بولا علم کو حاصل کرو، جہالتوں سے باہر آؤ. کتنے خاموشی سے سنا آپ نے. جہالتوں میں علی سمجھ میں نہیں آتا، علم سے سمجھ میں آتا. یاد رکھو ہمیشہ، میں یوتھ کو بولوں، جہالتوں میں علی سمجھ میں نہیں آتا. علم ہوگا علی سمجھ میں آئے گا. علم ہوگا کربلا سمجھ میں آئے گا. کربلا کو سمجھنا ہے تو علم سے سمجھو. یہ جہالتیں تھیں جو حسین تک نہیں آئیں. جاہل تھے وہ دشمن جنہوں نے علی کو قتل کیا، حسین کو قتل کیا. علم ہوگا. مولا علی کا یہ جملہ گلے میں تعویذ بنا. مولا علی نے ایک عجیب بات کی. امام علی کہتے ہیں کہ اتنے علم کو حاصل کرو کہ بڑی بڑی حکومت تمہاری محتاج ہو جائے. آج اگر دنیا میں تم کو زندہ رہنا ہے نا، میں بیچلرز کو بول رہا، دنیا میں زندہ رہنا ہے نا تو علم سے زندہ رہو گے. علم ہوگا بڑی بڑی حکومت تمہاری محتاج ہو جائے گی. علم نہیں ہوگا تو پوری زندگی مٹھیا برج میں رہو گے. علم آئے گا تم بڑی پوسٹ پہ آؤ گے. میں یوتھ کا بول رہا کہ کبھی بھی سامنے چھوٹی جاب کو نہیں دیکھنا. ہمیشہ دیکھنا کہ میں کسی کمپنی کا پریسیڈنٹ بنوں، کسی کمپنی کا CEO بنوں. لڑکیوں کو بھی بول رہا اس لیے کہ ماں جاہل رہے گی تو وہ ولایت علی کو کیا بتائے گی، اپنے بچوں کو کیا بتائے گی. جتنا تمہارے پاس علم آتا جائے گا تم اتنا گرو کرتے جاؤ گے. تم نہیں چاہتے کہ تم بڑی کمپنی کے CEO بن جاؤ. جب بنو گے تو پھر تم لوگوں کی مدد کر سکتے، شیعت کی مدد کر سکتے. اگر جاہل رہو گے تو پوری زندگی یہی گزار دو گے. اور علی والے کو ایک جگہ رہنا ہی نہیں ہے. علی والے کو ہر طرف جانا ہے. جہاں جاؤ گے، یہ چھٹے امام کا جملہ ہے، جہاں جاؤ گے نور کو پھیلاؤ گے. کیا سمجھے یار؟ جہاں جاؤ گے نور کو پھیلاؤ گے. صرف میٹرک کر کے گریجویشن کر کے گھروں میں مت بیٹھو. پھر بول رہا آج کے زمانے میں گریجویشن کوئی ویلیو نہیں ہے. آج کے زمانے میں ماسٹرز کرنا، پروفیشنل کورسز میں آنا. جتنا تم پروفیشنل کورسز میں آؤ گے اتنا تم شیعت کے لیے کام کرو گے. اگر تم کو دنیا میں زندہ رہنا تو کام کرو امام علی کے لیے، تو تمہارا نام ہمیشہ باقی رہے گا. If you don't work، میں ہمیشہ یوتھ کو پوری دنیا میں یہی بولتا کہ do something in your life. کرو کچھ کام اپنی زندگی میں. لڑکیوں کو بھی بول رہا، لڑکوں کو بھی بول رہا. اس لیے بول رہا، اب سنو غور سے، اسی لیے بول رہا. اور صرف ڈاکٹر اور انجینئر نے، پلیز غور سے سنو، امپورٹنٹ میسج دینے جا رہا. صرف ڈاکٹر اور انجینئر نہیں، 1000 کورسز ہیں. آج یوتھ کو بول رہا، مجلس کے بعد 1 دن ہوں میں بھی کلکتے میں. ملنا چاہتے آ کے ملو. I'm ready to talk to you. صرف ڈاکٹر انجینئر نہیں بننا. غور سے سنو میں کیا میسج دے رہا ہوں. ماس میڈیا میں آؤ، ماس میڈیا میں آؤ. پھر بول رہا، ماس میڈیا میں آؤ اور جرنلزم میں آؤ. کیوں آؤ جرنلزم میں؟ آج ہمارے اتنے بڑے بڑے ایونٹ ہیں. سب سے بڑا ہمارا ایونٹ کیا ہے؟ 40. دنیا میں 40 ہے. حسین سے بڑا کوئی ایونٹ نہیں. آہستہ مصر. اگر آج آپ گوگل کرو، گوگل پہ جاؤ، سب کے پاس اسمارٹ فون ہے، گوگل پہ جا کے چیک کرو
میرے جملے ایک جملہ غور سے سنو. میں یوتھ کا کمپلیٹ میسج دے رہا لڑکا اور لڑکیوں کو کہ گوگل پہ جاؤ. گوگل پہ جا کے تم چیک کرو گے کہ موسٹ پیسفل گیدرنگ ان دا ورلڈ, پوری دنیا میں امن کا اجتماع کہاں ہے؟ کیا سن رہے ہیں؟ پوری دنیا میں پیسفل گیدرنگ کہاں ہے؟ آج 7-8 یا 7-8 سال سے کربلا اربعین. یہ کون لکھ رہا؟ آپ اور ہم نہیں لکھ رہے, گوگل لکھ رہا. وہ شیعہ نہیں ہے وہ لوگ, غیر مذہب کے, لیکن وہ لوگ گوگل پہ جا کے چیک کرو اپنے اسمارٹ فون پہ ابھی. دا موسٹ پیسفل گیدرنگ ان دا ورلڈ, کربلا اربعین کربلا. کیا ہے یہ؟ گوگل پہ تو ہے, پلیز غور سے سنو یار, گوگل پہ تو ہے, لیکن آپ کے کلکتہ کے بڑے بڑے نیوز پیپر, بنگالی نیوز پیپر جو اس میں آتی ہے نیوز, یہ پوچھ رہا میں, کیا افسوس سے پوچھ رہا, بولو یار, زبان سے بولو. انڈین میڈیا لکھتا ہے, ٹائمز آف انڈیا میں آتی ہے, CNN بولتا ہے, BBC بولتا ہے, فاکس نیوز انٹرنیشنل نیوز میں ہے, زیرو. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ آج تمہاری کمیونٹی کا ایک آدمی ماس میڈیا میں نہیں ہے. میں یوتھ کا بول رہا, جرنلزم میں نہیں ہے. اتنی بڑی گیدرنگ پوری دنیا میں 4,40,00,000,000 سوری 4 کروڑ تو کم بولا, 30 کروڑ. 4 کروڑ تو حج میں چلے آتے, 30-35 لاکھ نا بھائی, 3 ملین وہاں جاتے, 1 کروڑ 10 ملین کا ہے, ٹھیک ہے, 4 کروڑ. اب آپ بولو 30-35 لاکھ حج میں جاتے ہیں, کوئی نہ کوئی مر رہا. ان کے پاس پیسہ ہے, ان کے پاس انفراسٹرکچر ہے, سب ہے, لیکن انتظام ہی نہیں کر سکتے. انسان انتظام کر رہے. میں نے ابھی آپ کو بولا کہ یو آر انٹیلیجنٹ, اوکے, تو نا یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ. تم کو سمجھنا میں کیا بولا, میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. گھڑی میرے سامنے لگا دی, کہا کہ اتنے بجے اتر جانا. یہاں یوں کر کے تو دیکھنا ہی پڑ رہا مجھے. تو اتنا بڑا کراؤڈ ہے کربلا میں, 40 ملین, 50 ملین, 60 ملین, 5 کروڑ. BBC کی نیوز تھی 5 کروڑ کی 2 سال پہلے. 5 کروڑ آدمی وہاں پہ ہے. کوئی ایک واقعہ بتاؤ کہ کوئی مرا, کوئی ایک واقعہ بتاؤ کہ وہ انجرڈ ہو گیا. تو ایسے معلوم ہو رہا کہ یہاں پہ انسان کام کرتے, وہاں ملائکہ کام کر رہے. اور ایک بات بولوں, غور سے سنو, غور سے سننا. کربلا ماشاءاللہ سب گئے ہوئے ہیں, اللہ ہم کو بار بار نصیب کرے میرے مولا حسین کی زیارت. ہماری ڈیسٹینی کربلا ہے. معصومین کی زیارت, مولا حسین کی زیارت, سارے معصومین کی زیارت کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھو. اللہ کربلا کو سب جانتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی گلیاں, چھوٹے چھوٹے ایریا. کیا وہاں پہ 40 ملین لوگ جمع ہو سکتے؟ عقل کام نہیں کرتی. چلو پہلی سفر نہیں, اربعین کا جو دن رہتا اس دن ہر ظاہر کربلا مولا میں رہتا, وہ ایک دن. تو 40 ملین کربلا میں رہ کیسے سکتے چھوٹی گلیوں میں؟ زمین دھس جائے کیسا رہ سکتے؟ ہمارے
روایتیں ہیں کہ زمین کو حسین پھیلا دیتے. دوستو وہی پھیلا سکتا جس کے باپ کی زمین ہو. کیا بول رہا ہوں؟ کیا بول رہا ہوں؟ جس کے باپ کی زمین ہے وہی پھیلائے گا نا. حسین ابو تراب کا بیٹا ہے. کوئی اور پھیلا سکتا زمین کو؟ اتنی چھوٹی چھوٹی گلیاں، 4 کروڑ آدمی، 50 ملین 60 ملین ایک وقت میں کربلا میں جمع ہے. اچھا کلکتے بھی جاتے ہوں گے ماشاءاللہ، آپ لوگ جاتے ہوں گے اربعین میں ہر سال. اللہ بار بار نصیب کرے، اس سال بھی جانا نصیب کرے. یہ مجھے جو گیا یا جو جا کے واپس آیا کلکتہ، اس نے کسی نے آ کے آپ سے یہ کہا کہ یار اربعین میں اتنا کراؤڈ تھا کہ مجھے ایک روٹی نہیں ملی. کیا سن رہے یار؟ کوئی آ کے بولا میں بھوکا رہ گیا، اتنا رش تھا، لائن اتنی تھی کہ مجھے ایک روٹی نہیں مل سکی، میں صبح سے بھوکا تھا. کوئی بولا صاحب؟ بلکہ میں یہ بولا گیا کہ پورے راستے میں جب جس کھانے کی خواہش کی، جس چیز کی خواہش کی، وہ چیز سامنے آ گئی. تو اب حسین نے دنیا میں بتایا جو میری زیارت کو آئے گا، جنت کے لیے یہ مشہور ہے کہ تم خواہش کرو وہ چیز سامنے. کربلا جنت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. نہیں جو چیز سمجھو خواہش کرنے مل جائے. شربت کی خواہش، کلکتے والا فوڈ چاہیے، کلکتے کا فوڈ، رسگلہ کھایا نہیں ابھی تک، دیا ہی نہیں. سمجھ آئی بات؟ میں بڑا نوٹی مولانا ہوں. کلکتے کا مشہور رسگلہ ہے نا بھائی، لیکن اگر لانا ہے تو شوگر فری رسگلہ لانا. جو خواہش کی وہ مل رہا، تمنا کرو مل رہا راستے بھر. کہاں سے آ رہا، کون دے رہا نہیں معلوم. تو ابھی آپ نے کہا کہ کسی زائر مجھے نہ کسی کو کوئی بول ہی نہیں سکتا کہ ملینز کی تعداد میں زائرین ہیں، اور پاسبلٹی ہے کہ کم نہیں ملا، روٹی نہیں ملے، رش کتنا تھا، لیکن یہ پاسبل ہی نہیں ہوا. ہر آدمی کو ملی روٹی. اب میں آپ سے پوچھتا، پلیز میرا ایک کیلکولیشن ہے، یہ تو بات بیچ میں آ گئی. آج بی بی سکینہ کی شب ولادت ہے، اس لیے یہ بات بیچ میں آئی کہ اس نے کربلا میں اربعین کے دن 40 ملین لوگ ہیں، 4 کروڑ. چلو میں 4 کروڑ چھوڑ کے 3 کروڑ بولتا. 3 کروڑ آدمی کربلا مولا میں ڈے آف اربعین 20 سفر کو سب کے سب موجود ہیں. رائٹ؟ یہ مت مجھے بتاؤ کہ صبح سے شام تک، صبح میں ایک روٹی کھائی، شام میں ایک روٹی. میں صرف ایک روٹی کی بات کر رہا، ایک روٹی. 3 کروڑ آدمی اگر صبح ایک روٹی کھائے، شام میں ایک روٹی کھائے، تو دن بھر میں کتنی روٹیاں چاہیے؟ 6 کروڑ. اب مجھے بتاؤ کہ یہ 6 کروڑ روٹی آ رہی کہاں سے؟ کیا سن رہے یار؟ 6 کروڑ روٹی آ رہی کہاں سے؟ جبکہ ساری راستے بند ہے، اتنا رش ہے کہ سارے راستے بند ہو گئے. کس فیکٹری میں بن رہی؟ بنا رہا کون؟ 6 کروڑ روٹی. یہ بھی نہیں بول سکتے کہ 1 سال پرانی ہے. جو کھا رہا بول رہا یہ گرم گرم مل رہی تھی. جو کھا رہا وہ یہ بول رہا کہ فریش تھی، میرے پاس ہمارے پاس تو فریش آئی.
یہ 6 کروڑ روٹی آئی کہاں سے اربعین کے دن؟ اب پتا چلا جو فرشتوں نے حسین کی ماں کے دروازے سے 5 روٹیاں مانگی ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ نے کہا 5 روٹیاں حسین کی ماں نے دی تھی، اب زندگی تمام وہ روٹیوں کا صدقہ یہ لوگ کھائیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد۔ سنا کہ یہ ساری چیزیں ہماری معجزہ ہے کہ کسی کے سمجھ میں کیلکولیشن آتا ہی نہیں۔ 6 کروڑ روٹی آئی کہاں سے بھائی؟ اتنی کوئی راستے، سارے کے سارے راستے بلاک ہیں اور ہر آدمی پیٹ بھر کے کھا رہا۔ یہ بول رہی نہیں کہ میں بھوکا رہ گیا، نہ بچے بولتے نہ بڑا بولتا۔ یہ کمال ہے حسین کی طاقت کا۔ عزیزو، حسین کی طاقت اتنی وسیع ہے، اتنی چھائی ہوئی ہے کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بندے میں خدا کی شان آئی ہے۔ بندہ حسین شان خدا کی ہے۔ وہ آنکھیں جو اشک مسرت سے بھی نم نہ ہوئی، غم حسین میں وہ بھی بہائی جاتی ہے۔ وہ گردنیں جو خدا کے لیے بھی خم نہ ہوئی، در حسین پہ وہ بھی جھکائی جاتی ہے۔ یہ ہے طاقت حسین کہ کربلا کے جنگل کو اپنے خون سے لا الہ الا اللہ کا ابدی پیغام لکھ کر زمین کو رشک خود جنت بنا دیا۔ کربلا جنت کے حصوں میں سے حصہ۔ اتنی بڑی نعمت تم کو ملی، میں یوتھ کو بول رہا ہوں، بس میں آخری حصے پہ، اتنی بڑی نعمت تم کو ملی ہے۔ حسین جیسی طاقت تمہارے پاس ہے، اس طاقت کو استعمال کرو۔ سیرت حسین پہ چلنے کی کوشش کرو۔ مولا حسین کا میں پوچھتا کلکتے کے لڑکا لڑکی کو بول رہا ہوں، تم یہ چاہتے کہ تمہارے گھر سے یا تمہاری زندگی سے حسین کی کامیابی کا اعلان ہو؟ کوئی ایسا ہے کہ جو نہیں چاہتا کہ حسین کی کامیابی کا اعلان؟ مولا حسین کی کامیابی کا اعلان تم اپنی زندگی کے حصے میں لاؤ۔ تمہارے ایکشن ایسا ہونا کہ حسین کی کامیابی کا اعلان ہونا۔ چوتھے امام سے پوچھا گیا کہ آپ کے بابا کی کامیابی کا اعلان کیسے ہم کریں؟ تو کہا دنیا میں جب تک سجدے باقی ہے میرے بابا کی جیت کا اعلان ہے۔ کیا بات بولا میں؟ کبھی وجود کا بول رہا نماز کو نہیں چھوڑنا، تمہارا ہر سجدہ حسین کی جیت کا اعلان ہے، ہر سجدہ حسین کی کامیابی کا اعلان ہے۔ یہ لازم دیکھیں، میسیج کے بغیر میں کبھی مجلس نہیں پڑھتا، میرا وقت ہو گیا، گھنٹہ ہو گیا۔ میری خواہش آپ سے کہ آج یہ ایصال ثواب کی مجلس، باقی باتیں کل سنو، اسی کو ایجوکیشن کو کل لے کے اور آگے بڑھوں گا۔ شب جمعہ زیارت امام حسین، مسجد میں جتنے لوگوں نے پڑھی گھر جا کے آج حسین کو سلام کرو۔ میں ایک چیز تم کو خالی موٹیویشن کو بول رہا ہوں، یہ بولو سلام واجب ہے یا جواب سلام واجب ہے؟ ہاں ارے بولو، جواب واجب ہے، سلام تو واجب نہیں ہے۔ اور جب بھی کوئی سلام کرے تو جواب آتا، جواب کوئی نہ دے، کوئی کافر ہے تو اس کا جواب نہیں دیا جاتا۔ پھر بول رہا کوئی مسلمان سلام کرے، اگر آپ یہ سمجھتے کہ یہ کافر ہو گیا ہے تو آپ اس کو جواب مت دو۔ جواب نہیں دینا اس بات کی دلیل ہے کہ ہی از ناٹ اے مسلم۔ بہت بڑی بات واضح کرنے جا رہا آپ کو۔
مادر حسین میری مظلوم شہزادی کے جن لوگوں نے دروازہ جلایا تھا وہ لوگ بعد میں امام علی کے پاس آئے 2-3 دن کے بعد آ کے کہنے لگے کہ یا علی ہم بنت رسول کو سلام کر کے معافی مانگنا چاہتے، ہم سے جو غلطی ہو گئی۔ علی نے وہاں سے ان کو نہیں بھیجا، اس لیے کہ امام کا ہر عمل مصلحت سے خالی نہیں ہوتا۔ اگر علی وہاں سے ان کو بھیج دیتے تو بہت بڑا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ امام علی لے کر آئے دروازے پہ، جلے ہوئے دروازے پہ وہ لوگ آئے، کون کون آئے میں نہیں جانتا، تاریخ دیکھو، ہسٹری دیکھو، کون کون آئے، کوئی بوڑھا تھا، کوئی جوان تھا، کوئی لمبا تھا، کوئی چھوٹا تھا، پتہ نہیں کون کون تھا۔ I don't know the names مجھے نام ہی نہیں معلوم۔ یہ لوگ ان کو لے کے میرا مولا دروازے پہ آیا، اندر گئے، اندر جا کے بی بی سے کہا کہ بنت رسول وہ آئے تم کو سلام کرنے۔ یہاں پہ اطاعت شوہر، بی بی زہرا نے بتایا کہ علی کا حکم تھا، شوہر کی اطاعت تھی، وہ بی بی آئی دروازے تک، اس لیے کہ بی بی کا بھی کوئی عمل مصلحت سے خالی نہیں ہوتا۔ آج فاطمہ کو ان کے چہروں سے نجات کو الٹنا تھا، بی بی آئی، ان لوگوں نے باہر سے کہا کہ السلام علیکہ یا بنت رسول، شہزادی نے جواب نہیں دیا، پھر کہا السلام علیکہ یا بنت رسول، 3 مرتبہ بی بی کو سلام کیا، بی بی نے جواب نہیں دیا۔ اب سمجھ میں آ گئی بات، کوئی فاطمہ کو کیا شریعت معلوم نہیں تھی؟ شریعت فاطمہ کے گھر کی چیز ہے۔ بی بی خاموش بیٹھ کے یہ جواب نہیں دے کر یہ دنیا کو میسیج دے دیا کہ یہ لوگ فاطمہ کی نگاہ میں مسلمان بھی نہیں ہے۔ میں نام نہیں لیا کسی کا، تو سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے۔ بس آخری بات، آج ایصال ثواب کی مجلس شب جمعہ ہے، مجلس انا للہ و انا الیہ راجعون سے شروع ہوئی کہ اللہ کی طرف سے آئے، اللہ ہی کی طرف واپس جائیں گے۔ تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ آج ایصال ثواب کے لیے بہترین عمل تم کیا کرنا چاہتے اپنے مرحومین کے لیے؟ کسی نہ کسی کا باپ نہیں ہے، کسی کی ماں نہیں ہے، کسی کا بھائی نہیں ہے، کسی کی بہن نہیں، کسی کے دادا دادی نہیں، سارے کسی نہ کسی کے کوئی مرا ہوا ہے۔ بہترین عمل شب جمعہ اگر تم دینا چاہتے اور تم یہ چاہتے کہ لاکھوں لوگوں کی دعا تم کو لگے، آنے والی بلا سے تم بچ جاؤ، آنے والی مصیبتوں سے تم بچ جاؤ، تکلیفوں سے بچ جاؤ، رزق کے دروازے کھلے، بیماریوں سے بچو، تو آج ایک کام کرو، میں 5 منٹ کا ہوم ورک دے کے جا رہا ہوں، یوتھ کو دے رہا، بڑوں کو نہیں دے رہا، بڑے تو کرتے ہی۔ گھر جانا مجلس کے بعد 5 منٹ بولنا، 5 منٹ نکالو، وضو کرو، اپنے اپنے گھر میں قبلہ رو ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، تمہارے بھائی بہنیں سب کو ساتھ لے لو، جن کے چھوٹے بچے ہیں ان کو مائیں گود میں لے لے بچوں کو۔ 5 منٹ شب جمعہ، شب جمعہ مولا حسین کی زیارت کی انتہا سے زیادہ اہمیت ہے۔ تو گھر جا کر میں ایک ایسی زیارت پڑھو بول رہا جس غور سے چلو، جس میں 12 یا 13 مرتبہ حسین تم کو دیکھیں گے۔ ارے یار 12-13 ٹائمز، 12-13 دفعہ اگر حسین مجھے دیکھ لے، میری تو تقدیر بدل جائے، میری پوری، میں تو دعا کرتا میرے مولا پوری زندگی میں ایک دفعہ دیکھ لو۔ امام کا دیکھنا رحمت کی نگاہ ہوتی، امام کی نگاہ رحمت کی، امام خالی دیکھ لے تو تقدیر بدل جائے۔ شے بدلتی نہیں، تاثیر بدل جاتی ہے، یا علی کہتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے۔ بدلتی ہے، صرف بولنا شاید نہیں۔ میں کیا کروں، وقت ہو گیا، 1 گھنٹے کے اوپر مجلس ہو گئی۔ میں وہ ہوم ورک دے رہا یوتھ کو، لڑکا لڑکیوں کو، ٹرائی کر کے دیکھو کہ آج رات میں تمہارے گھر میں کیا برکت آئے گی، تمہاری زندگی میں کتنا سکون آئے گا۔ وہ زیارت میں بول رہا جس میں 12 مرتبہ یا 13 مرتبہ حسین تم کو دیکھیں گے،
اور مسکرائیں گے۔ سلام کا جواب کیسے دیتے؟ جب بھی آپ کو کوئی سلام کرتا تو آپ اس کو دیکھ کے مسکراتے، علیکم السلام بولتے ہو یا غصے میں دیکھتے؟ غصے میں تو نہیں دیکھتے نا۔ یہ اخلاق ہے کہ اگر کوئی تم کو اجنبی بھی سلام کرے تو اس کو دیکھ کے جواب دیکھ کر مسکراؤ، یہ اسلام بول رہے ہیں۔ اور حسین مرکز ہے، تو وہ زیارت کرو گھروں کو جا کے 5 یا 6 منٹ۔ تمہارا رشتہ نہیں ہے لڑکیوں کا، اولاد نہیں ہے، اس کے لیے بہتر۔ ہسبینڈ اینڈ وائف میں کوئی پرابلم ہے، کلکتے میں نہیں ہے پھر بھی بول رہا ہے، مجھے نہیں میں ایک دن کے لیے آیا، میں کچھ بولنا بھی نہیں چاہتا کہ کہیں میرا ہی کھانا نہ بند کر دیں گے۔ ہسبینڈ اینڈ وائف میں پرابلم ہے تو بیوی پڑے شوہر پہ۔ کل انشاءاللہ ایک دعا دوں گا، ممبر سے دوں گا کہ اپنے شوہر کو کنٹرول میں کیسے رکھنا۔ آپ بولیں گے آلریڈی آئی ایم ان کنٹرول، نہیں، آلریڈی آئی ایم ان کنٹرول، اوکے۔ تو یہ زیارت آج پڑھو، لاکھوں لوگ تم کو دعا دیں گے، لاکھوں مرحومین کی دعا لینا، اور جس مرحوم کی میں مجلس پڑھا اس کا نام بھی لے لینا، میرے والدین کا نام بھی لے لینا۔ کون سی؟ یہ وہ زیارت جس میں 13 مرتبہ حسین تم کو دیکھیں گے۔ کیسے؟ نیت کرنا کہ میں آج زیارت امام حسین، زیارت وارثہ پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں۔ شب جمعہ، غور سے سنو، شب جمعہ سارے مرحومین کی طرف سے، دنیا میں جتنے مرحومین ان سب کی طرف سے زیارت وارثہ، اور اس زیارت کو میں گفٹ کر رہا، نظر کر رہا شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم کو۔ آج شب ولادت بی بی سکینہ کو گفٹ کر رہا، 14 معصومین کو، مادر امام زمانہ بی بی نرجس خاتون کو، بی بی کو، بی بی حکیمہ خاتون، کمپلیٹ خاندان اہل بیت کو یہ نظر کر رہا۔ پلیز میرے کے جملہ غور سے، یہ زیارت وارثہ میں شب جمعہ پڑھتا ہوں اپنی طرف سے، اپنے ماں باپ سارے مرحومین کی طرف سے، اس کو میں تحفہ دے رہا، گفٹ کر رہا، جس کی بی بی زینب، بی بی ام کلثوم، 14 معصومین، بی بی سکینہ، امام کی والدہ، ہر بیمار کی طرف سے تم بیماریوں سے بچو گے، ہر پریشان حال کی طرف سے پڑھ رہا، تم پریشانی سے بچو گے، ہر حاجت مند کی طرف سے پڑھ رہا، تمہاری حاجتیں پوری ہوگی، اور سارے مرحومین جس کی آج پہلی رات ہے اس کی طرف سے زیارت وارثہ شروع کرو گے تم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، شروع کر کے السلام علیکم یا وارثہ آدم صفت اللہ سے، السلام علیکم یا سار اللہ وابن سارے والوتر الموتور تک 12 یا 13 مرتبہ یہ ہوتا ہے۔ تو اب آپ سوچو، آپ نے مٹھیا بروج میں آپ نے کہا السلام علیکم یا وارثہ آدم صفت اللہ، حسین نے کربلا سے تم کو دیکھا اور کہا علیکہ السلام، تم نے کہا وارثہ نوح نبی اللہ، پھر حسین نے دیکھا کہا علیکہ السلام، پھر آپ نے کہا ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، پورا لیتے ہوئے آپ نے کہا یا السلام علیکم یا سار اللہ وابن سارے، 13 مرتبہ۔ اگر حسین تم کو دیکھ لے تو تقدیر تو یہی بدل گئی۔ آپ سمجھے میں 13 ٹائمز، مذاق نہیں ہے، میرے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ مولا حسین مجھے دیکھے، لیکن سلام کے ذریعے حسین کو تم اپنے قریب کر سکتے۔ اور یہ مرحومین کے لیے شب جمعہ میں تم پڑھو گے تو سارے مرحومین کے درجات بلند ہوں گے، صرف درجات بلند نہیں ہوں گے، ان کی لہر پہ ایک رحمت کے شاورز، جیسا ہیوی شاورز بولتے، بہت تیز بارش بولتے، جب بارش رحمت کی پہنچتی ہے تو یہ لاکھوں لوگ، ان کی لہر رحمت کی جب بارش پہنچی تو ان کی گریل میں نور پیدا ہوتا، رحمتیں آتی، تو مردہ پوچھتا یہ آ رہی کہاں سے، تو اس کو بتایا جاتا کہ مٹھیا بروج کا یہ لڑکا یا لڑکی، میں مثال دے رہا، لڑکا یا لڑکی نے زیارت امام حسین پڑھی، اس کی یہ برکت۔ سوچو 1 لاکھ آدمی منیمم بول رہا، 1 لاکھ آدمی تمہارے حق میں دعا دیں گے، کسی ایک کی تو دعا پوری ہو۔
ایک کی تو دعا، یہ عمل کرنا گھروں کو جا کے بس۔ یہ پوری محفل کی قبولیت بی بی سکینہ کی برکتیں، رحمتیں، بی بی کی نعمتیں، مظلوم بی بی، کائنات کی مظلوم ترین لڑکی کا نام سکینہ تھا۔ آج اسی بی بی کی ولادت مولا حسین کی بارگاہ میں نماز شب پڑھ کے حسین نے سکینہ کو مانگا تھا۔ اگر کسی کو لڑکی چاہیے اولاد میں تو وہ نماز شب پڑھے اور نیت کرے کہ میں بیٹی اللہ تو دے گا تو میں سکینہ نام رکھوں گا، اس لیے کہ حسین نے سکینہ کو نماز شب میں مانگا تھا۔ اور اگر لڑکا چاہتے ہو تو نماز شب پڑھو، اس لیے کہ امام علی نے مولا عباس کو نماز شب میں مانگا تھا۔ بیٹا بھی چاہتے ہو بیٹی بھی چاہتے ہو تو شب نماز بہت امپورٹنٹ ہے۔ بس ہماری یہ محفل کی قبولیت کے لیے، بی بی سکینہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، میری شہزادی کی زیارت کے لیے، مولا حسین کی زیارت، معصومین کی زیارت کے لیے، اور آج کی رات کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے 3 مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھو۔ اپنے اپنے ہاتھوں کو بلند کرو۔ پروردگار، میری شہزادی کی مظلومیت کا واسطہ سب سے بڑا واسطہ ہے۔ پروردگار، میری بی بی سکینہ کی مظلومیت کا واسطہ ہماری یہ مختصر سی محفل کو قبول کر لے۔ ایسا نہیں، سب آمین بولنا، خاص دعا کا وقت ہے۔ پروردگار، میری شہزادی کی سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو سیریا کی سیدانیوں کی اور 14 معصومین کی زیارت اور تیرے گھر کی زیارت نصیب ہو انشاءاللہ۔ پروردگار، یہ محفل مولا حسین کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ پروردگار، جس مرحوم کے لیے یہ محفل رکھی گئی، اس مرحوم کو آل علین میں، جوار معصومین میں جگہ دے۔ پروردگار، اس مرحوم کو مولا حسین کی بارگاہ میں، جس کا نام سید غلام حسین رضوی ابن سید نواز حسین رضوی ہے، اللہ سید غلام حسین رضوی کو مولا حسین کی بارگاہ میں قریب سے قریب مقام عطا فرمائے، اور ان کی اولاد کو، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ پروردگار، سب مل کے جتنے بیمار ہیں، بہت سے بیمار ہے کربلا، بیمار مدینہ، بالخصوص محمود عالم صاحب بیمار ہیں، اور ایک مومن کا آج اینجیوگرافی ہوئی، وہ کلکتے میں، اور جہاں جہاں مولا حسین کے چاہے، ایک ہیوسٹن میں بیمار ہے، جہاں جہاں بیمار ہے، آج کی اس رات کا واسطہ اللہ ان سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے، ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ۔ اللہ تو کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے۔ فرزند زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھنا۔ اللہ جنت البقیع، جنت المعلا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار، کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے۔ اللہ ہم سب کو محبت مولا کائنات میں زندہ رکھ اور علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا۔ پروردگار، میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ آج شب جمعہ ہے، سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، سیرت مولا حسین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک سورہ فاتحہ سید غلام حسین رضوی ابن سید نواز حسین رضوی مرحوم کے لیے، اور اپنے اپنے مرحومین کے لیے پڑھ دے، جنہوں نے یہ امام بارگاہ بنایا ان کے لیے پڑھ دے، جس کی آج پہلی رات ہے اس کے لیے پڑھ دے، میرے والدین کے لیے بھی پڑھ دے۔